السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین میں یہ آپ کا پہلا درس ہے۔ قصص النبیین کا چوتھا حصہ، قصۃ سیدنا شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ نظرۃ علی قصص السابقۃ، نظرۃ مطلب ہوتا ہے دہرانا، ایک نظر ڈالنا، تو نظرۃ علی قصص السابقۃ پچھلے قصوں پر ایک نظر۔ قرأتم قصۃ سیدنا ابراہیم، تم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھا، و سیدنا یوسف، یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھا۔ سیدنا مطلب ہمارے سردار۔ وقرأتم قصۃ سیدنا نوح، سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھا، و سیدنا ہود، ہود علیہ السلام کے قصے کو پڑھا، و سیدنا صالح، صالح علیہ السلام کے قصے کو پڑھا۔ قرأتم قصۃ سیدنا موسیٰ، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پڑھا، فی شیء من التفصیل والتطویل، فی شیء تھوڑا سا، من التفصیل والتطویل تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ، اور دونوں کے وہی معنی ہیں، تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا کم۔ یہ اصل میں ایک تعبیر ہے کہنے کا، فی شیء من التفصیل والتطویل، یہ ایک تعبیر ہے، یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اس میں سے اس کا کچھ حصہ ہم کور کرتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو بہت بڑا ہے، لیکن اس موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ہم نے پورا کور نہیں کیا ہے، بلکہ تھوڑا جو ایک درمیانہ تفصیل ہوتا ہے، یعنی نہ زیادہ کم نہ زیادہ زیادہ، بیچ والا جو حصہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایوریج میں اس قصے کو پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے آتا ہے تفصیل اور تطویل، دونوں کے ترجمے وہی ہیں۔ تطویل مطلب ہوتا ہے لمبا یعنی زیادہ، اور تفصیل کا مطلب ہوتا ہے وہی ایکسپلین کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ واضح کر کے۔ تو قرأت قصۃ سیدنا موسیٰ فی شیء من التفصیل والتطویل، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پڑھا تھوڑا سا تفصیل اور دونوں کے معنی آپ تفصیلی لے لیے، تو تفصیل کے ساتھ، تھوڑی تفصیل کے ساتھ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا۔ قرأتم کل ذالک، تم نے اس ہر ایک کو پڑھا ہے، بشوق و رغبت، شوق کے ساتھ اور رغبت دلچسپی کے ساتھ، و اجلال و تقدیر، اجلال کا مطلب ہوتا ہے عقیدت، اور تقدیر کا مطلب یہاں پر ہے تعریف، تو تعریف سے مراد یہاں پر اچھی چیزوں کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں ایک ہی لفظ، ملتے جلتے لفظ ہیں، یہاں پر جان بوجھ کر کے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو نئے نئے لفظ آ جائے۔ تو شوق اور رغبت ایک ہی چیز ہوتی ہے، اجلال اور تقدیر یہ دونوں بھی ایک چیز ہے۔ اجلال مطلب عقیدت ہوتا ہے، اور تقدیر مطلب تعریف ہوتا ہے، یعنی ایک اچھی عقیدت کے ساتھ تم نے اس کو پڑھا ہے۔ عقیدت مطلب ہوتا ہے کسی کو خاص سمجھنا، کسی کو خاص ماننا، کسی کے اوپر فیتھ رکھنا، بلیف رکھنا، تو تم نے ایک اچھی شوق کے ساتھ اس کو اچھا جان کر کے اس قصے کو پڑھا ہے۔ حلت فی نفوسکم، حلہ مطلب ہوتا ہے شامل ہو جانا، گھس جانا، رچ بس جانا۔ تو وہ قصہ، چونکہ حلت واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ لوٹ رہی ہے قصے کی طرف، اس لیے وہ مؤنث ہے، تو وہ قصہ رچ بس گیا، فی نفوسکم تمہارے دلوں کے اندر، وفی وقلوبکم، یہاں دونوں نفوس مطلب جان اور قلوب، تو یہ تعبیر ہے نفوسکم قلوب، یعنی مکمل طور پر دل و جان میں تمہارے یہ قصہ بس سا گیا ہے۔ محل القصص، کیسے بس گیا ہے؟ تو یہ مفعول ہے، محلہ مطلب ہوتا ہے جگہ، تو قصے کی جگہ، کس قصے کی جگہ؟ الحبیبۃ الاسیرۃ، اب الحبیبتی اور الاسیرتی دونوں پر زیر ہے، تو یہ دونوں جو ہے صفت بن رہی ہے قصص موصوف کی۔ تو الحبیبت مطلب ہوتا ہے پیارا، اور اسیرت مطلب ہوتا ہے اثردار۔ تو وہ قصہ رچ بس گیا ہے تمہارے دل و جان کے اندر، ایک اثردار پسندیدہ قصے کے مقام پر، اثردار قصے کے جگہ پر۔ تو اس کو آپ اچھے انداز میں ترجمہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ قصہ تمہارے دل و جان کے اندر اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر ایک اثردار اور محبوب اچھا پسندیدہ قصہ ہوتا ہے۔ محلہ مطلب وہ جگہ، محل القصص قصے کی وہ جگہ جہاں پر ایک بہترین اثردار قصے رہتے ہیں۔
قصص موصوف ہے، الحبیبۃ الاسیرتی یہ دونوں اس کی صفت ہے۔ وَوَعَدْتَهَا ذَاكِرَتُكُمْ، وَوَعَدْتَهَا ذَاكِرَتُكُمْ، اور تمہاری یادوں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، تمہارے تذکرے، وعا مطلب ہوتا ہے بچانا، تو تمہارے یادوں نے، ذاکرات مطلب تمہاری بات چیت، تمہاری اس قصے کو دہرانا، تو تمہارے اس قصے کے دہرانے نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، یعنی تم نے اس کو اتنا ریپیٹ کیا ہے کہ وہ بالکل ذہنی طور پر تمہارے اندر یاد ہو گیا ہے۔ وَزَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُكُمْ، وَزَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُكُمْ کا بھی سیم وہی ترجمہ ہے کہ تمہاری زبانوں نے اس کو جاری کر دیا ہے، یعنی وہ اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ وَقَدْ رَآكُمُ النَّاسُ، اور وَقَدْ رَآكُمُ النَّاسُ، تم کو، کم کی ضمیر مفعول کی ہے، تم کو دیکھا ہے لوگوں نے، وَقَدْ رَآكُمُ النَّاسُ، لوگوں نے تم کو دیکھا ہے، تَحْكُونَهَا، کہ تم بیان کرتے ہو قصے کو، کی ضمیر لوٹ رہی قصے کی طرف، تو رَآكُمُ النَّاسُ تَحْكُونَهَا، کہ لوگوں نے تم کو دیکھا ہے، تحکونہا، کہ تم ان قصے کو بیان کرتے ہو، قصہ سناتے ہو، کس کو؟ حقائق حقی مطلب ہوتا ہے قصہ سنانا۔ لِإِخْوَتِكُمُ الصِّغَارِ، اپنے چھوٹے بھائی کو، صغار پر زیر اس لیے آیا ہے کہ یہ اخوت کی صفت ہے۔ اب آپ نے ایک رول پڑھا ہے کہ جب بھی مضاف کی صفت لانی ہو تو مضاف الیہ کے بعد آتا ہے اور مضاف والا اعراب اس پر آتا ہے، تو اب صغار کو دیکھ کر آپ اس کو مضاف الیہ کا اعراب جو ہے وہ نہ سمجھ لے، اس لیے کہ مضاف الیہ کا مضاف الیہ جو صغار ہے وہ مضاف الیہ نہیں ہے۔ اب کہیں گے کہ یہ کیسے پتہ؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کنفیوز ہو جائیں گے آپ، تو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں پر ہے تو آپ کو ایسے یاد رکھنا ہے، تو جہاں جہاں پر اس لیے ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہر جگہ آپ خود سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، ورنہ جنرلی آپ صغار کو مضاف الیہ مان لیں گے، تو اگر صغار کو آپ مضاف الیہ مانیں گے تو بیچ میں جو کم ہے یہ پھر کیا بنے گا، تو آپ کا پورا ٹرانسلیشن رانگ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے رول پڑھا ہے کہ مضاف الیہ کے درمیان کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو مضاف یہاں اخوتی مضاف ہے اور صغار کو اگر آپ مضاف الیہ مانیں گے تو یہ بیچ میں جو کم ہے یہ پھر کیا ہوگا، تو یہ مضاف الیہ رانگ ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پر یہ صغار جو ہے یہ مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ صفت ہے اخوت کی، اور یہ کم ضمیر مضاف الیہ ہے، تو اب رول یہ ہے کہ جب بھی مضاف کی صفت آتی ہے تو وہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، یہ آپ نے عربی کے معلم میں اضافت والے چیپٹر میں پڑھا ہوگا، وہاں ایک بار اور جا کر کے دیکھ لیجئے، یاد نہیں آ رہا ہے تو ایک بار میں یہاں پر تھوڑا سا ریپیٹ کر دے رہا ہوں اگر آپ کو شاید یاد آ جائیں۔ یہ اس طریقے سے ہے، میں اس کو یہاں پر یہی ایگزامپل لے کر کے ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہ اس طریقے سے ہے، لی اخوتی، لی کی وجہ سے زیر آیا ہے، اخوتی، اب کم چونکہ ضمیر چونکہ مبنی ہوتا ہے تو اس کا اعراب سیم ہی رہتا ہے، کم کما کم جیسے وہ آتا ہے، تو لِإِخْوَتِكُمْ یہ مضاف الیہ ہے اور یہ اخوت جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ جو پیچھے لام ہے اخوت پر زیر آیا یعنی مضاف پر زیر اس لام کی وجہ سے، یعنی لام حرف جر کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پر کیا ہے کہ صفت لانی ہے، مضاف کی صفت، اخوت مطلب بھائی، تو مجھے تمہارے چھوٹے بھائی کہنے ہیں، تو تمہارے چھوٹے بھائی جو کہیں گے، اخوتکم مطلب تمہارے، اور چھوٹے صفت ہے، چھوٹا بھائی تو چھوٹا صفت ہے، تو اس کو آپ یہاں بیچ میں نہیں لکھ سکتے ہیں، اخوت الصغیرکم یہ نہیں لکھ سکتے ہیں، بلکہ جب بھی مضاف کی صفت لانی ہو تو صغار صفت جو ہے چھوٹا ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ اخوت کی، بھائی کی صفت ہے، تو یہ چھوٹا ہے، تو اس کی جو صفت آئے گی وہ کہاں آئے گی؟ وہ آئے گی موصوف کے مضاف الیہ کے بعد، تو یہاں پر اس کی صفت آئی صغار، تو یہاں پر جو الصغار ہے یہ کس کی صفت ہے؟ یہ مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ یہ صفت بن رہی ہے اخوت کی، اسی لیے سب کچھ میں یہ دونوں سیم ہے، اس لیے کہ موصوف صفت سیم ہوتا ہے۔ کیسے سیم ہے؟ اخوت بھی جمع ہے، صغار بھی جمع ہے، اخوت بھی مؤنث ہے اور صغار جو ہے
یہ یہاں پر مؤنث نہیں لائی گئی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ سمپلی آپ یہ یاد رکھیں کہ بہت کچھ ایسے ورڈ لفظ ہیں جو اگر مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں تو وہ پھر وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے صفت کو بھی مذکر ہی لایا جاتا ہے. اخوت یہ پورا لفظ ہی مذکر ہے، اسی لیے اس کے معنی کی رعایت کر کے یہاں پر اس کی صفت بھی جو ہے وہ مذکر لائی گئی. مطلب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خلیفہ جو لفظ ہے، خلیفہ جو لفظ ہے، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں گولتا لگا ہوا ہے، لیکن یہ جو گولتا ہے یہ اصل میں مؤنث کی علامت ہے. لیکن مؤنث کی علامت تو اس لفظ کے اندر ہے، لیکن اگر مجھے اس کی صفت لانی ہے تو ہم اس کو مؤنث نہیں لائیں گے بلکہ مذکر لائیں گے. اب آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ جب الخلیفہ کے اندر مؤنث کی علامت پائی جا رہی تو العالمۃ کی جگہ عالم کیوں لکھ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ لفظ صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہے. تو کوئی بھی ایسا لفظ جو صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو اور اس کے اندر تائے تانیث ہو تب بھی اس کی صفت جو ہے وہ مذکر ہی آئے گی، مؤنث نہیں آئے گی. تو سمجھ گئے؟ اب یہاں آ جائیے. تو لی اخوتکم الصغاری، تمہارے چھوٹے بھائی. تو تم دیکھا لوگوں نے تم کو کہ تم بیان کر رہے تھے اپنے قصے کو تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ. وَتُرَدِّدُونَهَا، اور اس کو دہرا رہے تھے لِأَبْوَيْنِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، وَالْإِخْوَةِ الْكِبَارِ، اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ. تو یہاں پر بھی کبار جو ہے وہ جمع ہے، اخوت کی صفت آئی ہے. وَأَنْتُمْ تَتَذَوَّقُونَهَا، تذوقون مطلب ہوتا ہے ذائقہ لینا یعنی مزہ لینا. تو تم ان قصوں سے مزے لے رہے تھے. وَقَدْ تَتَحَمَّسُونَ فِي حِكَایَتِهَا، تتحمسون مطلب ہوتا ہے حوصلہ بڑھا لینا. تتحمسون جو ہے تحمس یا تحمسو سے بنا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ بڑھانا. تو یہاں آپ اس میں اس کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ تم بالکل اس میں گم ہو جا رہے تھے، اتنا تم کو مزہ آتا تھا کہ اس میں ڈوب جاتے تھے. تو تم ان قصوں میں، ان کہانیوں میں، حکایت ان کہانیوں میں ڈوب جاتے تھے. تو یہاں تک جو ترجمہ میں نے کیا ہے یہ لفظی ترجمہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک معنوی ترجمہ ہے جو لغت سے ہٹ کر کے کیا گیا ہے. یہاں پر میں نے ایک طریقے سے لغت بھی آپ کو بتا دی ہے اور اس کا کچھ ترجمہ بھی بتا دیا ہے. اس کے علاوہ اس کی لغت کی جو PDF ہے وہ آپ کو اس چیپٹر کی جو PDF ہے وہ انشاءاللہ دے دی جائے گی. اب آ جائیے سیکنڈ چیپٹر، قصۃ صراع بین الحق والباطل. صراع مطلب ہوتا ہے ٹکراؤ، آپس میں لڑنا. تو قصۃ صراعی، قصۃ صراع، ٹکراؤ کا قصہ، بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان. تو ٹکراؤ کا قصہ یعنی جو تنازع جس کو کہا جاتا ہے ٹکراؤ، تو ٹکراؤ کا قصہ حق اور باطل کے درمیان. ولا غرابتا، لا غرابتا مطلب ہوتا ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی اجنبی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا غرابتا یہ تعبیر ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی اجنبی بات نہیں ہے، کامن بات ہے. فإنها قصص شائقۃ مثیرۃ، بے شک یہ قصے، شائقۃ مطلب ہوتا ہے دلچسپ، یہ قصے بہت ہی زیادہ دلچسپ تھے، مثیرۃ اور اثردار تھے. وإنها قصۃ صراع بین الحق والباطل، بے شک وہ قصے ٹکراؤ کے تھے حق اور باطل کے درمیان. بین العلم والجہل، علم اور جہل کے یعنی جاننے اور نہ جاننے کے درمیان. وبین النور والظلام، روشنی اور اندھیرے کے درمیان. وبین الانسانیت والوحشیت، انسانیت اور حیوانیت کے درمیان. وبین الجزم والیقین، گمان اور پخت یقین کے ساتھ. جزم مطلب ہوتا ہے اندازہ، دعویٰ، جھوٹا دعویٰ. تو بین الجزم والیقینی، جھوٹے دعوے اور یقین کے درمیان. والظنی والتخمینی، تخمینی نون کے ساتھ، تخمینی گمان اور سچے یقین کے ساتھ، کمپلیٹ ارادے کے ساتھ. تو یہاں پر
تعبیر استعمال کیا گیا، ایک بار پھر دیکھ لیجئے اگر نہ ہو تو، قصۃ صراع بین الحق والباطل، یہ قصہ ہے حق اور باطل کے درمیان، بین العلم والجہل، علم جاننے اور نہ جاننے کے درمیان، بین النور والظلام، روشنی اور اندھیرے کے درمیان، بین الانسانیت والوحشیت، انسانیت اور حیوانیت کے درمیان، بین الجزم والیقینی، جھوٹے دعوے اور یقین کے درمیان، والظنی والتخمینی، گمان اور یقین ایک مکمل اندازے کے ساتھ درمیان۔ وَإِنَّهَا قِصَّةُ انتصار، یہ قصہ ہے پھیلنے کا، للحق علی الباطل، حق کا باطل کے اوپر، تو یہ قصہ ہے حق پھیلنے کا، کس کا؟ حق کا باطل کے اوپر، والعلم علی الجہل، علم کا جہالت کے اوپر، والضعیف علی القوی، کمزوروں کا مضبوطوں کے اوپر، والقلیل علی الکثیر، کم کا زیادہ کے اوپر، قصۃ فیہا علم و حکمت، ایسا قصہ جس کے اندر علم اور حکمت ہے، وموعظۃ و ذکرہ، نصیحت اور یادیں ہیں۔ موعظۃ مطلب اصل میں نصیحت ہے، ذکرہ مطلب بھی نصیحت ہی لے سکتے ہیں آپ، نصیحت اور سیکھ ہے۔ وصدق اللہ العلی العظیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو بلند ہے اس نے سچ کہا ہے۔ لقد کان فی قصصہم، بالتحقیق کان فی قصصہم، ان کے قصوں میں، عبرت ہے، نصیحت ہے، سیکھ ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، ما کان حدیثاً، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یفترا، جس کو جھوٹ گڑھا جائے، ولیکن تصدیق الذی، لیکن وہ ایک تصدیق ہے ان چیزوں کی، بین یدیہ، جو ان کے درمیان ہے، وہ تفصیل، اور تفصیل ہے، ایکسپلیننگ ہے، کلی، ہر اس چیز کی، کلی شیء، ہر اس چیز کی، وہ ہدی، ہدایت ہے، وہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس کا ٹرانسلیشن ابھی سمجھ میں آپ کو نہ آئے، تو اس لیے میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہے، دھیرے دھیرے سمجھ میں آتا جائے گا۔ اب ایک بار پھر میں وہاں سے کر دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے۔ ثم انہا قصۃ انتصار، پھر یہ قصہ پھیلنے کا ہے، حق کا باطل کے اوپر، علم کا جہل کے اوپر، کمزور کا مضبوط کے اوپر، کم کا زیادہ کے اوپر، ایسا قصہ ہے جس کے اندر علم اور حکمت ہے، نصیحت اور سیکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ان قصوں میں نصیحت ہے۔ ما کان حدیثاً یفترا، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو گڑھ لی گئی ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن وہ ایک سچائی ہے، تصدیق ہے، سچ بات ماننا ہے ان چیزوں کا جو ان بین یدیہ، مطلب ان کے درمیان، یعنی ان کے پاس پہلے سے جو کتابیں ہیں، ان کے پاس پہلے سے جو قصے کہانیاں ہیں، اسی کی تصدیق ہے یہ۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ تو یہ میں نے ترجمہ بہت آسان انداز میں اس کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنرلی ہو سکتا ہے کچھ لغت آپ ڈھونڈے تو لغت آپ کو الگ طریقے کی ملے اور ترجمہ آپ کو میرا الگ طریقے سے ملے، تو یہاں ترجمے کی غلطی نہیں ہے، چونکہ آپ قصص کے چوتھے حصہ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں میں نے لغتی ترجمے سے ہٹ کر کے بھی کچھ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو عام انداز میں جو ترجمہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ تو لغت تو میں بھیجوں گا ہی، ساتھ میں آپ اپنے حساب سے بھی کوئی لغت آپ کو یاد ہو اس کی، اور ایسا آپ کو لگتا ہو کہ نہیں یہاں پر تو لغت کچھ اور ہے، میں نے کوئی اور ترجمہ کیا ہے، تو وہ صرف اس لیے میں نے کیا ہے کہ اب یہ قصص کا چوتھا حصہ ہے، یہاں لفظی ترجمہ نہیں چلتا ہے۔ لفظی ترجمہ آپ لغت کے معنی ضرور یاد رکھیں تاکہ لفظی ترجمہ کرنے میں آپ بھٹکے نہیں، لیکن اب دھیرے دھیرے آپ کو مفہومی ترجمے کی طرف جانا ہوگا، یعنی ایک اچھا ترجمہ۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم بولتے کیسے ہیں، ایک ہوتا ہے ہم لفظی ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ لفظی ترجمہ، مفہومی ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کو میں آپ کو بہت ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے، حلت فی نفوسکم وقلوبکم محل القصص الحبیبۃ الاسیرتی۔ حلہ مطلب ہوتا ہے داخل ہو جانا، داخل ہو گیا تمہارے نفس میں، تمہارے دل میں، قصے کے جگہ پر جو محبوب اور اثردار ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہوا کہ تمہارے جان نفس میں، تمہارے دل میں
اثردار قصے کے جگہ پر داخل ہو گیا. اور ایک مفہومی ترجمہ جو ہے بالکل اس سیم ہی ہوگا, کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. ایک مفہومی ترجمہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ قصہ تمہارے دل و جان کے اندر ایک اثردار اور پیارے قصے کی جگہ پر داخل ہو گیا, یعنی تمہارے دل و جان کے اندر رچ بس گیا ہے. تو یہ بھی ایک ترجمہ ہے, وہ بھی دونوں بھی ترجمہ ہے. تو دھیرے دھیرے آپ کو وہ سیکھنا ہے. تو یہاں پر بہت سارے ایسے لغت ہوں گے جو جنرلی آپ کو اس میں کنفیوژن ہوگا کہ لغت میں کوئی اور ٹرانسلیشن معنی لکھا ہوا ہے اور میں کوئی اور معنی کر رہا ہوں, تو وہ میں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں. پر ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہو کہ میں بھی جو آپ کو حل کراتا ہوں تو لغت دیکھ کر ہی حل کراتا ہوں. تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے جو لغت بتائی وہ کمپلیٹلی رانگ ہے, وہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میں بھی آپ کوئی دوسری لغت دیکھ رہے ہوں جہاں انہوں نے کوئی اور ترجمہ لکھا ہو, تو وہ آپ مجھ سے پوچھ بھی لیں گے جہاں پر کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہاں پر. تو امید ہے کہ آپ کا فرسٹ اور سیکنڈ چیپٹر سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ آگے کے چیپٹرز کو سولو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.